اور اگر وہ اس کے وپریت جاتا ہے تو مسلمان نہیں۔ تو اس قرآن مجید میں جو سب سے پسند کتاب ہے، جس میں اللہ کے آدیش ہے، اس میں ہے من سے اہنسا، سورہ 28 کی آیت نمبر 83 کہ ہم پرلوک کا اگر اس کو وشیش کر دیں گے جو دھرتی میں جرم اور فساد کرنے کا ارادہ نہیں رکھتے۔ اب وچن سے سورہ 41 کی آیت نمبر 34، بھلائی اور برائی برابر نہیں ہو سکتی، بھلائی اور برائی برابر نہیں ہو سکتی، تو لوگوں کی سخت باتوں کا ایسے طریقے سے جواب دو جو بہت اچھا ہو۔ ایسی چیتونی جاری کرتا ہے کہ اگر ایک نردوش کو مار دیا تو سارے انسانوں کو آپ نے مار دیا، لیکن اس کے بعد بھی ٹیلیجن سے اس کو جوڑا جاتا ہے۔ اور سب سے بڑی بات ابھی بتایا کہ اسلام میں ہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کر کے دیکھا۔ قرآن مجید کی جو یہ آیتیں ہیں وہ آپ پر اتری، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے کے بعد آپ کے دل میں اتر گئی، اور دل سے اترنے کے بعد آپ کے قدموں میں اتر گئی۔ سورہ 7 کی آیت نمبر 199، اے محمد क्षमा کی نیت اپناؤ، اللہ آدیش دے رہا ہے، اے محمد क्षमा کی نیت اپناؤ اور بھلائی کا حکم دیتے رہو اور اگیانیوں سے کنارہ کرو۔ آپ نے اگیانیوں سے کنارہ کر لیا۔ مکہ کے جو لوگ کے اگیانی تھے 13 سال تک سمجھاتے رہے، نہیں سمجھ گیا، کنارہ کر لیا۔ اور क्षमा کی تو کوئی مثال ہی نہیں ہے، کوئی اس کی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے क्षमा کی جو نہیں اپنائی، اس کی دنیا میں کوئی مثال نہیں ہے۔ تو تو سرب ہو جائے گا، اگر تو یہی ہوا تو اس نظری کا بھوگ کرے گا۔ اس لیے اسب اور انیائے کو سماپت کرنے کے لیے، نیائے کی استھاپنا کے لیے تو یدھ کے لیے کھڑا ہوا۔ یہ آدیش آیا۔ ٹھیک اسی طریقے سے جب مکہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کا سب سے بڑا فقیر یونیورسل ٹروتھ لا الہ الا اللہ کا اپدیش دے رہے تھے، تو وہاں جو قریش تھے وہ اپنے پیسے کے بدلے چھوڑ تھے، اور جو گھمنڈ ہوتا ہے وہ گریب کو نفسود کر دیتا ہے۔ جب گریب نفس ہو جاتا ہے تو اچھا برا سچ اور جھوٹ کا پتہ نہیں چلتا۔ مکہ واسیوں کو وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سچ سمجھ میں نہیں آیا، اور وہ آپ کی جان کے دشمن بن گئے، اور آپ کی جان لینے کی کوشش کی گئی۔ آپ کے انویائیوں کو عرب کی تپتی ریت پر بھوکا پیاسا ننگا لٹایا گیا، اور یہ اتیاچار 1 سال 2 سال 3 سال نہیں، لگاتار 13 سالوں تک چلتا رہا۔ اور اس کے بعد بھی دھن ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے اس انیائے اور اتیاچار کے بدلے اپنے انویائیوں سے کہا صبر کرو، صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ۔ اوم شانتی شانتی شانتی۔ سخن دل نواز جا کلثوم رفت سفر ہے میر کارواں کے لیے۔ شکریہ۔ اور ظاہر ہے کہ جو باتیں انہوں نے کہی یہ باتیں ایسی ہیں کہ باتیں عام ہوں گی تو ہندوستان کے اندر ایک دوسرے کو سمجھنے کی اور یہاں کے مختلف مذہبی طبقات کے درمیان اتحاد اور ایک تہذیب پیدا ہو۔ ایک بات آپ نے کی، وہ بات تھوڑی اہم ہے، وہ یہ ہے کہ عموماً یہ سمجھا جاتا ہے کہ جو مذہبی فنڈامنٹلسٹ ہوتے ہیں، جو مذہبی بنیاد پر ہوتے ہیں، ان فنڈامنٹلسٹ کی وجہ سے یہ انتشار، یہ انتشار اور یہ اختلاف پیدا ہوتا ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگر مذہبی فنڈامنٹلسٹ ہو اور مذہب کے روح کو سمجھے تو ان کے ذریعے اتحاد زبان چڑھ سکتا ہے، اور اتحاد زبان چڑھتا ہے جس کے ساتھ ہم خود جو ہے شامل کی کرتے ہوئے۔ ایک اور پہلو ہے جس پر جس کی طرف شامل نے اشارہ کیا، میں تھوڑا اس پر کسی طرح سفید رسم سے بیان کروں گا کہ یہاں مسلمانوں اور دوسروں کے درمیان، ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان اب کے اختلاف پیدا کرنے کے لیے تاریخ کا حوالہ دیا جاتا ہے، اور تاریخ سے مختلف واقعات پیش کی جاتی ہیں،
تاکہ جو ہے ان دونوں کے درمیان اختلاف بڑھے اور دونوں کے درمیان دشمنی کے جذبات پیدا ہو. اور اس سلسلے میں خصوصاً آپ کے اورنگزیب اور شیواجی کے واقعات کو پیش کیا جاتا ہے. بلکہ ہم مہاراشٹر میں تو یہ کہا جاتا ہے کہ اگر نہ ہوتے شیواجی سنت ہو گئی ہوگی، اگر شیواجی جو ہوتے تو سب کی ختم ہو جاتی. تو ایسی باتیں جو نہیں جاتی ہیں. یہ بات